ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج میں آپ کے سامنے اختر الایمان کا تعارف اور ان کی تصانیف پیش کروں گا۔ ان سے متعلق کچھ ایسی باتیں جن سے سوالات آتے ہیں اور جو اردو کے نقاد ہیں ان کے قول بھی بیان کروں گا جو اختر الایمان سے متعلق ہیں۔ اختر الایمان کو اردو UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے اس میں یونٹ نمبر 4 میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ UPTGT میں بھی ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اختر الایمان کا تعارف اور ان کی تصانیف۔ سب سے پہلے اختر الایمان کا اصل نام تو اختر الایمان تھا، محمد اختر الایمان تھا، اور اختر الایمان پہلے 1941 تک انجمن تخلص استعمال کرتے رہے۔ بعد میں انہوں نے اختر الایمان اپنا تخلص کر لیا۔ اب اختر الایمان جو ہیں ان کی پیدائش 1915 نجیب آباد بجنور میں ہوئی۔ یہ اتر پردیش جو ہے اتر پردیش کے صوبے میں پڑتا ہے۔ اختر الایمان کی وفات 9 مارچ 1996 کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ چونکہ یہ فلموں میں بھی مقالے اور منظرنامے لکھتے تھے۔ اختر الایمان نے 1942 میں اینگلو عربک کالج سے BA کیا تھا، اور BA سے پہلے کی جو ان کی تعلیم ہے وہ مختلف جو مدارس تھے ان میں ہوئی ہے۔ جو انہوں نے BA کیا ہے اینگلو عربک کالج سے، اس عربک کالج کا نام بدل کر ذاکر حسین رکھ دیا گیا۔ اس وقت ذاکر حسین کالج جو ہے اس کا پہلا نام جو ہے وہ اینگلو عربک کالج ہی تھا۔ اس کے بعد میں اختر الایمان کی تصانیف میں سب سے پہلے میں بیان کرتا ہوں ان کے شعری مجموعے جو ہیں وہ 10 شعری مجموعے شائع ہوئے۔ میں فہرست کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے گرداب ہے، یہ 1943 میں شائع ہوا شعری مجموعہ ہے۔ تاریخ سیارہ ہے جو یہ 1946 میں شائع ہوا۔ سب رنگ 1948 میں شائع ہوا، اور آب جو یہ 1959 میں شائع ہوا، اور 1961 میں یادیں کے نام سے ان کی ایک مشہور نظم بھی ہے، اور یادیں جو ہے ان کا شعری مجموعہ بھی ہے۔ اس کے بعد میں بنتے لمحات، یہ بھی 1969 میں شائع ہوا ہے۔ نیا آہنگ اس نام سے بھی ایک ان کی مشہور نظم ہے، اور ان کے شعری مجموعے کا بھی نام نیا آہنگ۔ تو نیا آہنگ بھی ان کا شعری مجموعہ ہے، یہ 1977 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد میں سر و سامہ، یہ 1983 میں شائع ہوا، اور زمین یہ 1990 میں شائع ہوا، اور زمستان سرد و مہری کا یہ بھی 1997 میں شائع ہوا۔ ایک 1990 اور 1997۔ آخر میں اختر الایمان کی دیگر تصانیف میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس آباد خرابے میں، یہ 1966 میں تصنیف شائع ہوئی ہے، اور یہ اختر الایمان کی خود نوشت ہے، سوانح ہے۔ یہ اردو UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے اس میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے، اس کو الگ سے بھی پڑھنا ہے۔ اختر الایمان کی کلیات کا نام جو ہے وہ سر و سامہ ہے۔ اب اختر الایمان کی مشہور نظمیں بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک لڑکا، پگڈنڈی، باز آمد، یہ تینوں نظمیں سلیبس میں شامل کی گئی ہیں، اردو UGC نیٹ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ اور ان جو نظم ہیں جو سلیبس میں شامل ہیں، کس نظم میں کون سی بحر اور کون سا وزن استعمال کیا گیا ہے، اس سے متعلق میں ایک ویڈیو پہلے ہی پیش کر چکا ہوں۔ اس کا لنک آپ کی اسکرین پہ آخر میں شو ہوگا، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یہ جو نظمیں ہیں ان کا بھی بحر اور وزن اس سے پتہ چلے گا آپ کو۔ بحر اور وزن سے متعلق 2-3 سوالات پوچھے جاتے ہیں UGC نیٹ کے سلیبس میں۔ اس کے بعد میں باز آمد کے بعد میں پرانی فصیل ہے، اور مسجد، ریت کے محل، اور یادیں ان کا مجموعہ کلام بھی ہے، اور یادیں مشہور نظم بھی ہے۔ اس کے بعد میں محرومی ہے، اور ایک مشہور ان کی نظم ہے قلوب پترا۔ یہ قلوب پترا جو ہے اس نظم میں انہوں نے جو جنگ آزادی، دوسری جو جنگ آزادی ہوئی ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔
اس میں پس منظر اسی کا بیان کیا گیا ہے. انہوں نے جنگ عظیم جو ہوئی ہے دوسری، یعنی سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوا ہے اس کا بیان ہے. اس کے بعد میں زمستان سرد و مہری کا یہ بھی ایک نظم ہے. بعض گشت یہ بھی ان کی نظم ہے. اس کے بعد میں ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر، یہاں پر غلط ہے، یہ ہے ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر نظم کا نام. نیا آہنگ پہلے بیان کر چکا ہوں. نیا آہنگ ان کا مجموعہ کلام بھی ہے اور ان کی مشہور نظم بھی ہے. شیشے کا آدمی، لوگو اے لوگو، لوگو اے لوگو، یہ بھی ایک مشہور نظم ہے. اور آخری ملاقات، تو ان کی یہ مشہور نظمیں تھیں. اس کے بعد میں اختر الایمان سے متعلق کچھ نقادوں کے قول ہیں. 3 قول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو مشہور ہیں. سب سے پہلے محمود ایاز نے جو کہا ہے، محمود ایاز کا قول ہے. انہوں نے کہا اختر الایمان کی موت سے جدید شاعری کے قبیلے کا آخری سردار اٹھ گیا. یہ قول ہے محمود ایاز کا. اس کے بعد میں فراق جو ہیں ان کا قول ہے نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اختر الایمان کی ہے. یہ فراق کا ہے. اور فراق کا دوسرا بھی قول ہے. گرداب مجموعہ کو پڑھ کر فراق نے کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نانگ فنی نگل گیا ہے. یہ بھی اختر الایمان سے متعلق قول ہے فراق گورکھپوری کا. اس کے بعد میں اختر الایمان سے متعلق کچھ خاص باتیں جن سے سوالات آتے ہیں. سب سے پہلے تو اختر الایمان کو ان کے شعری مجموعہ یادیں پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا. اس کے بعد میں اختر الایمان کو غزل کا باغی کہا جاتا ہے. غزل کا باغی شاعر کہا جاتا ہے اختر الایمان کو. اور خالی جو ہے وہ باغی جو ہے کہا جاتا ہے مخدوم معین الدین کو. اختر الایمان نے اپنی شاعری کو انسان کی روح کا قرب کہا ہے. اختر الایمان نے اپنی نظم کلوپترا میں دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بیان کیا ہے. یہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تھا اس کا پس منظر اس میں بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد میں اختر الایمان کا کلام سب سے پہلے ان کے کالج میگزین میں بابی ڈرامہ 7 افسانے اور 11 نظمیں مختلف 3 ناموں سے، اختر الایمان کے مختلف 3 ناموں سے، اختر الایمان انجم، محمد اختر الایمان، اور اس کے بعد میں اختر الایمان کے نام سے شائع ہوئی تھیں. تو انہوں نے 3 نام استعمال کیے ہیں، اختر الانجم، محمد اختر الایمان اور اس کے بعد میں اختر الایمان. یہ 3 نام انہوں نے استعمال کیے ہیں. کالج کی میگزین میں پہلی بار ان کے جو ہیں 7 افسانے اور 11 نظمیں مختلف ناموں سے شائع ہوئی تھیں. اس کے بعد میں اختر الایمان نے سب سے زیادہ نظمیں جو ہیں وہ نظم معرہ کی حیت میں لکھی ہے. اب حیت سے متعلق بھی میری ایک ویڈیو ہے، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں. اردو میں 11 طرح سے حیت کو استعمال کیا جاتا ہے. ہر حیت کا میں نے اس میں بیان کیا ہے، اس کا بھی لنک آپ کی اسکرین پہ شو ہوگا ابھی، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اختر الایمان کی نظموں کا موضوع جو ہے وہ احساس ہے. وہ ہر باب کو احساس کے ذریعے بیان کرتے ہیں. یعنی اختر الایمان کی جو نظموں کا موضوع ہے وہ احساس ہے، اور احساس کو ہی وہ احساس کو ہر باب میں جو ہے احساس کا ہی استعمال کرتے ہیں. اختر الایمان نے اپنی نظم ایک لڑکے میں اپنے کشمکش کا بیان کیا ہے، جس میں وہ بچپن سے مبتلا تھے. ان کی بہت ہی مشہور نظم ہے ایک لڑکا، یہ سلیبس میں شامل بھی ہے. اس کے بعد میں اختر الایمان نے تقریباً 100 فلموں کے منظرنامے اور مکالمے لکھے ہیں. اختر الایمان نے 1942 میں ساغر نظامی کی فرمائش پر 4 ماہنامہ ایشیائی کی ادارت کی تھی. یہ 4 ماہ تک
ساگر نظامی کی فرمائش پر ماہ نامہ ایشیا جو رسالہ نکلتا ہے اس کی ادارت کرتے رہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے ناظرین یہ اختر الایمان کا تعارف اور ان کی تصانیف بیان کی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے انتخاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔